اے نبی یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فرشتہ کوئی ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر واقعی میں فرشتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ او نرا ربنا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر پا رہے، ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں پا رہے، اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، اے نبی یہ ایسی ڈیمانڈ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑے گھمنڈی ہیں، یہ بہت بڑے سرکش ہیں، یہ اہنکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اے نبی ان کو بتا دو یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ ویقولون حجرا محجورا، اے نبی آج تو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ فرشتوں کا دیدار کرا دو، جب موت کا ٹائم آئے گا، جب ان کی روح کے نکلنے کا ٹائم آئے گا اور فرشتوں کا یہ دیدار کر لیں گے تو وہ دن ان کے لیے بڑی بدنصیبی کا دن ہوگا، اور یہ کہیں گے حجرم محجورا، اے فرشتوں دور ہو جاؤ، میری جان نہ نکالو، میری روح نہ نکالو۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتا ہے اے کافروں کان کھول کر کے سن لو، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، فرشتوں کا انکار کرنے والوں اور رسول کا انکار کرنے والوں، ہم تمہاری ساری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیں گے، نشٹ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اگر انسان کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے۔ ہم نیوز میں دیکھتے ہیں مسلمان لڑکیاں آج بہت ساری مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آ رہی ہیں، ہماری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مسلم لڑکا ان سے دوستی کر لیتا ہے، ان سے پیار کا اقرار کر لیتا ہے، محبت کا پاٹ پڑھا دیتا ہے، وہ لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس غیر مسلم کے چکر میں پھنس جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، کافر ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ نیوز میں آتا ہے، کان کھول کر کے سن لو، اگر کوئی لڑکی مرتد ہو جائے، اگر کوئی لڑکا مرتد ہو جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، رسول کا کچھ نہیں بگڑتا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اے میرے نبی ان کافروں کا، ان اللہ کے دشمنوں کا ایک ہی مقصد ہے، یہ تم کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اے نبی جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے، کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز یاد رکھو میرے بھائی، شرک کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا انسان، اور کافر کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا ذکر فرماتا ہے،
आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम। अल्लाह 18 नबियों का तज़किरा फरमा के कहता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। हमारे इन 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता, इनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती, इनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाह क्या मुशरिक की कोई नेकी कबूल होने वाली नहीं है मेरे। हम ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ते हैं, हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ही हमारा माबूद है, और हम इनकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, कोई उपासना के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। और ये अलग बात है, हमारे हिंदू भाइयों को भी गलत पट्टी पढ़ाई गई है, वरना उनके धार्मिक ग्रंथों में भी यही कहा गया है एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नीना नास्ति नास्ति किंचन। अल्लाह एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, हरगिज नहीं है। तौहीद तो उनके मज़हब में भी है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक किताब है, इंग्लिश में और हिंदी में, बांग्ला में भी आपको मिल जाएगी, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में कौन कौन सी चीजें सिमिलर है, कॉमन है, उसको जाके आप पढ़ लीजिए, पूरे हवाले आपको मिल जाएंगे कि तौहीद का जो तसव्वुर इस्लाम पेश करता है वो हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। मूर्ति पूजा और बुतों की पूजा का तसव्वुर हिंदू मजहब में बाद में आया है। श्री रामचंद्र जी हमारे नजदीक बहुत नेक इंसान थे, अपने दौर के बहुत अच्छे राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। हम उनको एक अच्छा इंसान मानते हैं, हम उनको माबूद नहीं मान सकते, हम उनको रब नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम जिसको रब मानते हैं उसका क्राइटेरिया ये है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। वो रब नहीं हो सकता जिसकी बीवी का कोई अपहरण करके लेके चला जाए। वो रब नहीं हो सकता जिसको 14 साल वनवास करना पड़े। वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। इस्लाम का तसव्वुर नहीं है मेरे भाई, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जिन मुसलमानों ने ये काम किया है वो जाने और उनके आमाल जाने। मेरा रब कुरान में कहता है कि तुम तौहीद पर अगर आए हो, इस्लाम पर अगर आए हो तो इसी पर कायम रहना, शिर्क के करीब मत जाना। देख लो हमारे 18 नबियों की बात करता है अल्लाह, अगर इन्होंने भी शिर्क किया होता तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। तो ये पहली चीज नोट कर लीजिए, शिर्क नहीं करना है, कुफ्र नहीं करना है, और इसको हल्के में मत लेना। पाकुड़ का मुसलमान और ये जो बेल्ट है आपका, जहां अहले हदीसों की एक बड़ी तादाद है, आप इस गलतफहमी मत रहना कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हमारे यहां मज़ारों पर सजदा नहीं होता, हम कब्रों पर सजदा नहीं करते, हमारे यहां शिर्क नहीं होता। आने वाला दौर बहुत नाजुक है मेरे भाई। संथाल परगना के ये जो हमारे अहले हदीस मुसलमान हैं, ये सोच लें और तसव्वुर कर लें, आगे आने वाले 20 सालों में हालात बड़े नाजुक होंगे। हमें अपनी आने वाली नस्लों का ईमान बचाना है, अपने बच्चों को तौहीद सिखाना है, अपनी बेटियों को तौहीद सिखाना है। नहीं अगर आपने सिखाया तो नबी की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बादिरू बिला माली फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबिउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगो जल्दी से नेक अमल कर लो, जल्दी से अच्छे अच्छे काम कर लो, फितनों का दौर आने वाला है। कयामत के पहले कैसा दौर आने वाला है, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा, चंद सिक्कों के बदले में अपने दीन को बेच देगा। अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक लंबी दाढ़ी वाले मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाते, देखा था आपने वीडियो में। एक इमाम साहब है, वो मौलवी साहब है, वो भी उस प्रोग्राम में गए थे, और उनको जो है
بڑی عزت ملتی ہے ہماری حکومتوں کی نظر میں، اور جو ہے اسلام دشمن طاقتوں کی نظر میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے علماء سونے جو لمبی داڑیاں بھی رکھے ہیں اور ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، لیکن وہ چند ٹکوں کے بدلے میں اور چند سکوں کے بدلے میں ایمان اور اسلام کا سودا کرتے ہیں، ایسے مولویوں اور ایسے علماء کی وجہ سے بھی آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ مجھے تو اس غریب مسلمان کا جب میں نے انٹرویو دیکھا، ایودھیا کی رام مندر کے پیچھے اس کا مکان ہے اور وہ قریشی ہے، اور نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس بوڑھے چچا کا انٹرویو آپ دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا۔ جب رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ فلاں صاحب کو تو نمنترن ملا ہے اور وہ بھی گئے تھے وہاں پہ رام مندر کے پروگرام میں، تو چچا نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھی باپ زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے، باپ دو نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کو باپ کہہ سکتے، ہم کسی اور کے باپ کو باپ نہیں مانتے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اور انہوں نے صاف کہا کہ بھائی ہم نے تو یہاں پہ ہمیشہ بھائی چارے کے ساتھ ہم رہے ہیں، لیکن آج جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ہم بھائی قانون اور عدالت کی بات ہے، ہم اس پر کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ بڑا معقول انہوں نے انٹرویو دیا تھا، آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں۔ ہم اس چچا کی غیرت کو سلام کرتے ہیں، ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آج حالات یہ ہو چکے ہیں اور اس سے بھی برے حالات آگے آئیں گے اگر آپ نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کو توحید کا پاٹھ نہیں پڑھایا، ایمان کا پاٹھ نہیں پڑھایا، تو حالات اس سے بھی نازک ہونے والے ہیں میرے بھائی۔ دوسری چیز، نیکیوں کو برباد کر دینے والی، نیکیوں کو ختم کر دینے والی دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ نماز جیسی عبادت اس کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن یا ریلوے پٹری کے قریب میں پروگرام ہوتا ہے نا، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ ریاکاری کرنے والا اور دکھاوا کرنے والا کان کھول کر کے سن لے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے لوگو مجھے سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے، چھوٹے والے شرک کا ڈر ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی چھوٹا والا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا اور دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، یہ چھوٹا والا شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ریاکاری کرے گا، جو دکھاوا کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اے ریاکاری کرنے والے، اے دکھاوا کرنے والے، تو جا اور دنیا میں تو جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، تو جا کر کے اس سے اپنی نیکی کا ثواب لے لے، میں آج تیری نیکی کا تجھے کوئی ثواب نہیں دوں گا۔ دکھاوا مت کیجئے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے جلسے میں چندہ ہو رہا ہے، آپ کے نام کا اناؤنسمنٹ ہوا اور ایک طریقہ بنا ہے، میں اس کو دکھاوا نہیں مانتا ہوں، لیکن ہاں اپنے دل کو صاف رکھو میرے بھائی۔ اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں دان دوں تو اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں راضی ہوتا ہے، لیکن پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے اتنا بڑا دان دیا ہے، مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، تو پھر آپ اپنی نیت کے بارے میں سوچ لیجئے میرے بھائی، اس لیے کہ ریاکاری کرنے سے آپ کی نیکی برباد ہو سکتی ہے۔
اللہ قرآن کے تیسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو۔ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح تم صدقہ خیرات نہ دیا کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، شراب پینے والا شراب پی کر کے اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے، لا يقبل اللہ صلاتہ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو روز شراب پی رہا ہے، اب سوچو ایک مرتبہ شراب پیا، 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو برابر شراب پی رہا ہے وہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ شراب کے اور نقصان ایک طرف، شراب کی اور برائیاں ایک طرف، شراب کا یہی بہت بڑا نقصان ہے کہ شراب ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شراب پیتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا۔ کبھی کبھی فیس بک کے اوپر ایسے جوک آتے جس میں جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے بھی جوک آتے جس میں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ جھوٹ موٹ کی دعا کر رہے ہیں، پیچھے آمین بول رہے ہیں، دعا کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ خبردار، دین کا مذاق مت اڑانا، دین کا مذاق مت اڑانا، اللہ کا مذاق مت اڑانا، نماز کا مذاق مت اڑانا، دعا کا مذاق مت اڑانا۔ دین کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو سکتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، خبردار تم کوئی بہانہ نہ بیان کرنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، قد کفرتم بعد ایمانکم، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا تو تم تو کافر ہو گئے۔ دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لو، اگر کسی کو دین پسند نہیں ہے، نماز پہ تقریر ہو رہی ہے، جلسہ سن کے گیا، گھر جا کے کہہ رہے یار عبدالغفار صاحب کو تو خالی نماز نظر آتی ہے، جمعہ کے خطبے میں جا کے سنا نماز پر تقریر ہو رہی ہے، گھر آیا بڑے غصے میں بولا یار چھوڑو نماز وماز کی بات، آج کے دور میں دیکھو مسلمان کتنے پریشان ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، لوگ نماز 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 لگائے ہیں، چھوڑو ہٹاؤ نماز۔ اگر کوئی اس طریقے سے بات کرتا ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے دین کی خیر منائے۔ نماز کو ناپسند کرنے والا اور دین کو ناپسند کرنے والا، اس کی بھی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہماری شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، جن کو ہمارا دین پسند نہیں ہے، ان کی ساری نیکیوں کو ہم برباد کر ڈالیں گے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔ نماز آپ بالکل پابندی سے پڑھ رہے ہیں، رمضان کا پورا روزہ آپ نے رکھا ہے، زکوٰۃ ہر سال آپ نکال رہے ہیں، مسجدوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، حج بھی آپ نے کر لیا ہے، عمرہ بھی آپ نے کر لیا ہے، مگر بھائی کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہن کا حق مار کے بیٹھے ہیں، ایک بیٹے کو زمین جائیداد میں حق دے دیا، ایک بیٹے کو نہیں دیا۔ حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ نے لاپرواہی کی ہے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سب برباد ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں
اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، جو روزہ لے کر کے آئے گا، جو زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، جو حج لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ کوئی نماز لے کے چلا گیا، کوئی روزہ لے کے چلا گیا، کوئی زکوٰۃ لے کے چلا گیا، کوئی عمرہ لے کے چلا گیا، ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے باقی بچیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، لیکن ایک غلطی کی تھی اس نے، حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کی تھی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو حقوق العباد کے معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہتھیا کے بیٹھا ہے، عدالتوں میں کیس چل رہا ہے اور بھائی کو پتا ہے کہ زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، پھر بھی کیس لڑ رہا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ ججوں اور وکیلوں کے ذریعے اپنے پچ میں فیصلہ کرا سکتا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جو زمین آپ کی نہیں ہے، جو جائیداد آپ کی نہیں ہے، اور جھوٹے طریقے سے آپ اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگو میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میں صحیح فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ او لوگو جب دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آتے ہیں اور ایک آدمی کی بات مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں جبکہ فیصلہ صحیح نہیں تھا اور وہ زمین کسی دوسرے کی تھی، وہ جائیداد کسی دوسرے کی تھی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعَةً مِّنَ النَّارِ، جو زمین میں غلط جس کا حق نہیں ہے اس کو دے رہا ہوں، اس کو میں زمین نہیں دے رہا ہوں، اس کو میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اگر آپ نے ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کی، اپنے پڑوسی کی زمین ہتھیا بھی لی اور مکان بنا لیا اور بلڈنگ بنا لیا، اس پر آپ نے جہنم کی آگ کا کے اوپر آپ نے بلڈنگ تیار کی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اس کو جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے ایک پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بنارس میں اس کو بتا بولتے ہیں، بتا اردو میں بالشت بولتے ہیں، آپ کے بنگلہ میں بھی شاید بتا ہی بولتے ہوں گے۔ ایک بتا، ایک ہاتھ اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طُوِّقَ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق، 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اتنا بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے ایک پنجے اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر جس نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، اس کا یہ معاملہ ہوگا میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے اکیلے میں اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ۔ آپ گھر میں رات کے 12 بجے اور آپ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ کا پیک لگا ہوا ہے اور آپ کے انگلی کے ٹچ کے اوپر گندگی کی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ 5 ٹائم کے نمازی بھی ہیں، آپ دنیا کی نظر میں بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن اگر انٹرنیٹ کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں اور تنہائی میں اور اکیلے میں آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا کر کے خاک کر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔
ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا کھل کر کے بتا دیجئے، ذرا کلیئر کر کے بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ ساری نیکیوں کے کام کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ غلط کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی تنہائی کو بچا کے رکھو۔ اور یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے، اور میں بڑے کھلے لفظوں میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موبائل کے ذریعے آج ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے۔ میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی دودھاری تلوار ہے یہ موبائل، اس سے بڑے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، بڑے برے کام بھی ہوتے ہیں۔ آج کتنے زنا کے راستے اسی موبائل کے ذریعے طے ہوتے ہیں، کتنے حرام تعلقات اور حرام رشتے اسی موبائل کے ذریعے بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو نشٹ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا سا موبائل آپ کے روزے کو برباد کر دے، آپ کی نماز کو برباد کر دے، آپ کی زکوٰۃ کو برباد کر دے، آپ کے دان خیرات کو برباد کر دے۔ اس کو اپنی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ مت بناؤ میرے بھائیوں۔